طلب بارش کا باب کل آپ نے پڑھا استسقا، اس میں حدیث یہ ہے کہ جب سخت ہوا چلتی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ چہرہ انور سے اس کے آثار نظر آتے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سخت ہوا چلتی تو حضور علیہ السلام سکون سے بیٹھتے نہیں تھے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، اور فرماتے تھے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ہوا میری امت پر عذاب بن کر نہ آئی ہو، جس طرح کہ پہلی امت قوم عاد پر ہوا جو ہے آئی تھی، انہوں نے سمجھا کہ یہ بارش کی نشانی ہے، لیکن سخت ہوا ہے۔ وہ اپنے مورچوں میں چلے گئے، وہاں سے بھی آواز اٹھا کر ان کو زمین پر پٹک دیا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہوا ہمارے پیچھے سے آتی ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری مدد ہوتی ہے، اور جو آگے سے آتی ہے الدبور اس کو کہتے ہیں، پیچھے سے آنے والی کو صبا کہتے ہیں، باد صبا، اس میں ہماری مدد ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ہلاکت قوم عاد کس کے ساتھ ہلاک ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے چونکہ ہوا بھی دو صورتیں ہیں کہ ہوا رحمت بن کر آتی ہے یا یہ ہے کہ ہوا ہلاکت بن کر آتی ہے، اس مناسبت سے یہاں زلزلوں اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ یعنی اگر کہا جائے کہ اس بات کا یہاں کیا تعلق ہے، وہ تعلق وہی ہوا کا بارش سے تعلق ہے، بارش کے بارے میں باب الاستسقاء ہے، اور اس کے آگے ہوا چونکہ اس کا بارش سے تعلق ہوتا ہے، اور بارش چونکہ ہلاکت کا باعث بھی بنتی ہے، لہذا زلزلوں اور نشانیوں کے بارے میں حدیث یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے چھوٹی قیامت تو آ ہی چکی ہے، جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ علم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جو علمی گفتگو کرتا ہے تقریر میں ہمارے عوام اس کو پسند نہیں کرتے، جو ادھر ادھر کی مارتا ہے ماشاءاللہ اس کے نعرے لگتے ہیں، اور کیا قیامت کی نشانی ہوگی۔ انتہا ہو گئی ہے کہ علم کی طرف کوئی پڑھنے پڑھانے کی طرف بھی توجہ نہیں، اور عوام کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اس میں تو یہ بیان کیا کہ علم کے اٹھ جانے کا مطلب ہے علماء اٹھ جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک مہینے ڈیڑھ کے اندر 5-6 ہمارے علماء چلے گئے۔ علم جب عالم دنیا سے جاتا ہے اپنے سینے میں علم لے کر کے جاتا ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اپنا علم یہاں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، شاگردوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں، وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح فرمایا زلزلے زیادہ ہوں گے، زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی ایک جمعہ گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا دوسرا آ جاتا ہے، ایک مہینہ ختم ہوتا ہے ساتھ ہی دوسرا ختم ہو جاتا ہے، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اب آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے فتنے، قتل ظاہر ہوں گے، قتل در قتل روزانہ، حتیٰ کہ تم میں مال زیادہ ہو جائے گا، اور وہ مال جو ہے ایک انسان جس میں یکسر فی کما فی دو، بس وہ مال جو آگے خرچ کرے گا، کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا، یہ بھی وقت آئے گا۔ بلکہ ایسا ایک وقت گزر بھی چکا ہے، حدیث پاک میں حضرت ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ لوگ مال لے کر جاتے تھے کہ بھئی یہ مال لے لو، وہ کہتے تھے کہ کل آتے تو لے لیتے، آج تو ہمارے پاس ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک عورت جو ہے وہ عراق سے اکیلی سفر کرے گی اور جا کر طواف کرے گی، کوئی سپورٹ نہیں ہوگی،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ایک تو وہ وقت گزر گیا، ایک ابھی قیامت کی نشانی اور پھر آئے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ زلزلے، فتنے، اور حضور نے جو دعا مانگی اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، ہمارے شام میں ہمارے یمن میں برکت فرما۔ عرض کیا گیا حضور ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا فرمائے۔ آپ نے پھر وہ دعا فرمائی کہ بارک لنا فی شامنا وفی یمننا۔ پھر جب کہا گیا کہ نجد کے بارے میں تو حضور نے فرمایا وہاں سے تو زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے، شیطان کا سین وہاں سے طلوع کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ نجد سے کتنا بڑا فتنہ ظاہر ہوا، اور آج تک امت اس فتنے کے اندر مبتلا ہے، اور وہ فتنہ جو ہماری جان نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھیا جو انہوں نے رزق کو ماننا متقربون، رزق کا مطلب ایسا کہ تم جو جھٹلاتے ہو دین کو، اللہ نے تمہارا یہی ایسا رکھا، یعنی ایسا اچھا تو یہ ہے کہ دین کو مانو، دین کی تصدیق کرو، اور جھٹلانے والوں سے کہا کہ بدبخت تو تمہارا ایسا ہی ہے کہ دین کو جھٹلاؤ، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ ہے۔ اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میرے رب نے آج رات کیا فرمایا؟ حضور نے حدیبیہ میں نماز پڑھائی، صبح بارش ہوئی، رات کو صبح عصر کا پریشانی پر اس کا سلام پھیرا تو فرمایا متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے ماذا کہا ہے تو تم کیا فرمایا؟ ان کا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام جانتے بھی پھر بھی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو ہمیں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بڑوں کی موجودگی میں اپنا علم نہیں گزارنا چاہیے۔ آج ایک معاملہ بھی ہو گیا ہے، استاد سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو شاگرد صاحب اپنی شان بیان کرنے کے لیے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آتا بھی ہو تو کہتے ہیں استاد بیان کریں گے، مجھ سے اگر پوچھے میں تو میرے استاد بیان کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ عالم کے ساتھ اللہ و رسول عالم بھی کہتے ہیں، اللہ بھی زیادہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول بھی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا۔ اگر حضور علیہ السلام کے علم کا ذکر نہ کرنا جائز نہ ہوتا، صحابہ کرام کبھی بھی یہ نہ کہتے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر کرنے سے کوئی خرابی اور شیخ لازم نہیں آتا، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے صبح کی میرے بندوں میں سے کہ وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے، مومن بھی کافر مجھ پر ایمان بھی لاتا ہے تو خود بھی اختیار کرتا ہے۔ ایمان وہ جو لاتا ہے کہتا ہے کہ بارش نہیں آتی مگر اللہ عز و جل کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ بارش نازل ہونا من کالا مترنا کے فضل اللہ چھپل پہ سطر ہے، اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی، یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا انکار کرتا ہے۔ حافظ مراد یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ستارہ فلاں جگہ پہنچ گیا، فلاں جگہ پہنچ گیا، بارش ہوگی، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اگر اس کو حقیقت مانتا ہے اور مسبب الاسباب مانتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر اس کو ایک ذریعہ مانتا ہے علم، اور وہ بھی جو ہے وہ قطعی نہیں بلکہ ضمنی علم ہے، جس طرح آج کل محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں، تو یقین تو وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک قیافہ ہوتا ہے، اس نیت سے کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کہیں گے جی قطعی طور پر یہ کہ بارش ہوگی، وہ چونکہ اللہ کے بارے میں ماننے کی بجائے اگر مانا جاتا ہے یہ کفر ہو جائے گا۔ اور جو کہتا ہے کہ ستاروں سے کوئی، میں نے بتا دیا آپ کو بارش کب ہو گئی، حضرت مولانا حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں خمس لا یعلم الا اللہ، جب قرآن پاک میں ہے کہ 5 چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ اس میں لکھا ہوا ہے کل کیا ہوگا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں مرے گا، کب مرے گا، بارش کب ہوگی،
کیا حضور علیہ السلام نے بدر کے مقام پر یہ نہیں بتا دیا کہ کل کون کافر کس جگہ مرے گا؟ جس جگہ حضور نے نشان لگایا آزا مصر و ابی جال ہے، یہ ابو جال کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کی فلاں کی، صحابہ کرام کہتے ہیں وہاں سے ایک ہی چیز ادھر نہیں ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان 5 چیزوں میں سے بعض چیزوں کا جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے بتایا، حضور کے علم میں تھا۔ تو جب کیا ہوتا ہے کہ سلب کلی جو ہے اگر اس میں موجبہ جزیہ ہو جائے تو سلب کلی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کل میں سے ایک جز بھی نکل جائے تو سارا مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں منطق میں بھی ہے اور یہ کیا نام ہے اس کا اصول فقہ میں بھی ہے۔ تو جب حضور نے ایک چیز کا 2 چیزوں کا 3 چیزوں کا بتا دیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 500 کے پاس ہے وہ چیز ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کے بتانے کے بغیر نہیں جانتا، ورنہ جب حضور بتا رہے ہیں تو پھر آیت اور حدیث کے اندر مطابقت آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بتانے کے بغیر کوئی نہیں جانتا، بتانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جی کسوف اور کسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے، کسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، لیکن کبھی کسوف کا لفظ چاند گرہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسوف کا لفظ جو ہے وہ سورج گرہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی عمومی طور پر تو کسوف سورج گرہن کے بارے میں، اور دوسرا یہ ہے کسوف جو ہے وہ چاند گرہن کے بارے میں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں پردہ آ جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، یا چاند کی روشنی کے آگے پردہ آ جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، خسوف یا کسوف ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحبزادے ان کا انتقال ہو گیا، ساتھ ہی جو سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ سورج گرہن جو ہے کسی بڑی شخصیت کی وفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحبزادے ہیں تو ان کے وفات پر حضور علیہ السلام نے ان کا یہ نظریہ رد کیا۔ حضور نے فرمایا کسی کے پیدا ہونے مرنے کسی پر یہ سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں ہوتا، یہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ اتنا بڑا سورج اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہے، لیکن میں اگر چاہوں تو اس کی روشنی سرف کر دوں، میں اگر چاہوں تو چاند کی روشنی سرف کر دوں، یہ میری قدرت ہے۔ اور پھر تمہیں اپنی بادشاہتوں پر، اپنے جناب ملک صاحب ہونے پر، چودھری صاحب ہونے پر، زمیندار صاحب ہونے پر، کارخانہ دار صاحب ہونے پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کراچی میں بہت بڑی بلڈنگ چند سال پہلے کی بات ہے، اب بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں کراچی میں، بہت بڑی بلڈنگ گئی، وہ جو دن کے وقت کروڑوں کے مالک تھے، اربوں کے مالک تھے، رات کو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سارا اخباروں میں آیا، میڈیا پر آیا۔ اس لیے انسان کو عقل میں نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ دیتا ہے تو دینے والا وہ ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، بات سمجھ آ گئی نا۔ ہر وقت اس کی یاد رہنی چاہیے، اور مال میں سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق جو مال لازم ہے ہم پر یا مستحب ہے وہ دیتے رہنا چاہیے۔ تو اپنی قدرت کے کہا اللہ تعالیٰ، ایک بات یہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم یہ سورج گرہن دیکھو، خاص طور پر سورج گرہن کے بارے میں دیکھو، تو تم نماز پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ کہ نماز پڑھو گے، دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ یہ روشنی دوبارہ لے آئے گا۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ متعددہ حدیث ہیں یہاں، ان میں یہ بات بتایا گیا کہ بہت طویل نماز حضور علیہ السلام نے پڑھی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک رکعت میں 2 رکوع، پہلی رکعت میں بھی دوسری میں بھی۔ حالانکہ نماز کوئی بھی نماز ہو اس میں ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، لیکن حدیث کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔
باقی علماء ائمہ کرام امام شافعی وغیرہ یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ اشیاء جو ہے کہ آپ کو سارا پڑھنا پڑے گا کیونکہ امتحان آپ نے دینا ہے. اشیاء پڑھیں, اس کا خلاصہ کاپیوں پر لکھیں. امام شافعی کیا کہتے ہیں, امام مالک کیا کہتے ہیں, امام احمد کیا کہتے ہیں اور ہمارے آداب کیا کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک رکعت میں 2 رکوع نہیں ہوں گے, ایک ہی رکوع ہوگا. اب حدیث کا جواب کیا ہے؟ اصل میں یہ جتنی بھی روایات ہیں وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں جماعت میں پیچھے ہوتی ہیں اور بڑا اجتماع تھا, آپ سب سے پیچھے تھی. اب ایسے ہوا کہ حضور علیہ السلام نے بہت لمبا رکوع کیا, طویل قرات بھی طویل, رکوع بھی اور سجدہ بھی. بعض لوگ سمجھے کہ ہمیں آواز نہیں پہنچی اور حضور کھڑے ہو گئے ہوگے, سمجھ اللہ لمن حمدہ کہہ دیا. جس طرح کئی لوگ نا پھر دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, دیکھا کہ ابھی تو رکوع ہے, پھر رکوع میں چلے گئے, دیکھا اور پھر رکوع میں چلے گئے. ام المومنین نے خیال کیا کہ یہ 2 رکوع ہے. ان پچھلے لوگوں کو دیکھ کر کے جن تک آواز نہیں پہنچی تھی یا لمبے رکوع کی وجہ سے مبارکے میں گئے تھے, لہٰذا اس حدیث کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا, اس لیے اس کو روایت کیا ہے. ورنہ ایک روایت میں نے ابھی مجھے یہاں نظر نہیں آئی, یہ لکھا ہوا ہے کسی اور کتاب میں کہ کچھ لوگ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھائی جس طرح صبح کی نماز پڑھائی. تو صبح کی نماز کے اندر تو ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے, 2 رکوع نہیں ہوتے. لہٰذا یہ سوال ہے بڑا اہم, اس کو حاشیے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے, اس کو آپ ضرور غور سے دیکھ لینا. میں نے یہ صفحہ جو 216 ہے اس پر میں نے یہ فاقہ نشان لگایا حاشیے پر, یہ حاشیے نیچے سارا آپ نے پڑھنا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی جی, اور چونکہ ایک جیسی حدیث ہے اور باقی رہ گیا سورج. ایک بات کے اندر سورج کمر کا لفظ آیا ہے لیکن نیچے حدیث کوئی چاند کے بارے میں نہیں ہے. حدیث ساری سورج کے بارے میں شاید عنوان کا مبالغہ ہے. تو چونکہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے اس میں جماعت نہیں ہوتی, چاند گرہن. چاند گرہن میں یہ ہے کہ لوگ چونکہ جماعت مسجد میں ہوتی ہے یا باہر میدان پہ ہوگی, اب لوگ سارے نکل آئے, گھروں کے اندر پیچھے گھر جو ہیں وہ کیا ہو جائے کہ انہیں حفاظت کرنے والا کوئی نہ, بڑی پریشانی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ دیکھا ہم نے کہ خواتین رات کو تراویح پڑھنے کے لیے ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں, صلاۃ تسبیح پڑھنے کے لیے. اگر مرد تراویح پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, خواتین جو ہیں وہ دینی مدرسہ یا کچھ ہے, ہمارے اپنے مدرسے میں خواتین جمع ہوتی ہیں, صلاۃ تسبیح بھی پڑھتی ہیں. لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ مرد مسجد میں چلا جائے, عورت اپنے جامعہ میں چلا جائے اکٹھی پڑھنے کے لیے, پیچھے کوئی گھر میں نہیں ہونا چاہیے. ورنہ وہ ادھر چلے جاتے ہیں, گھر والے جو ہے وہ پیچھے گھروں کو لوگ لوٹ کر کے لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خطبات رات جو ہے وہ ساری رات لوگوں کو اپنی تقریر سناتے رہتے ہیں, گھروں میں صرف خواتین ہوتی ہے. اب اگر وہاں چوری ہو جائے, اگر وہاں کوئی زیادتی ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میرے نزدیک کوئی راضی ہوتا ناراض ہوتا ہے وہ مقرر جواب ہو. جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ عبداللہ بن عمر پر تلوار نیزہ لگا تھا, تو حجاج بن یوسف نے کہا بتایا کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا تم نے کی. اس کا میں نے, آپ نے فرمایا تم نے اجازت دی ہے کہ مسجد میں نیزے لے کر آؤ, تم حاکم ہو. تو لہٰذا جو ساری رات بٹھاتا ہے نعتوں پر یا تقریروں پر, اور گھر میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, وہ خطیب مجرم ہے, لگوا لیں فتویٰ کسی سے, مجھ پر کوئی, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. انشاءاللہ میرا ساتھ دینے والے بھی سمجھدار لوگ اس وقت موجود ہیں, سارے جذباتی نہیں ہیں. اس لیے اتنا پروگرام رکھیں. عشاء کی نماز کے بعد تلاوت 10 منٹ بھی کافی ہوتی ہے. قاری صاحب کی شان جب تک نہ ہو شروع کرتا ہے, پھر سورہ یاسین پڑھ لی, پھر سورہ مزمل پڑھ لی, پھر فلاں پڑھ لی. خدا کے بندے کوئی محفل حسن قرات ہے,
جلسے کے لیے تبرکاً آیات پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مسجد خراسیہ میں ربیع الاول شریف میں قاری صاحب کو بشارت صاحب بلاتے ہیں، میں نے پچھلے سال کہا اس کو مت بلایا ہے، پورے قرآن سے پڑھتا ہے، اب پیسے دیتے ہیں بس بات چھپتی رہی۔ ایک مجھے بتا دیں، تلاوت کریں مناسب تلاوت، ٹھیک ہے نا، بس دعا پڑھ لیں، بڑی چھوٹی صورت نہیں، 10 منٹ 15 منٹ لگ جائیں، 1 نعت پڑھا لیں، 2 نعتیں پڑھا لیں، 15-20 منٹ لگ جائیں، لیکن 15 منٹ 15 آدھا گھنٹہ ہی ہو گیا، گھنٹہ تقریباً خطیب صاحب فرما دیں، عشاء کے بعد آپ جلدی فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل جائیں، سویرے نماز بھی پڑھ سکیں گے، آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی اور گھر کی حفاظت بھی ہوگی۔ لیکن کون سمجھائے دین کے نام پر ہمیں تماشا بنایا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ میں کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارا ٹرینڈ چل چکا ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا رہا۔ ایک جگہ پر خطیب صاحب نے تقریر کی، ایک اٹھاسٹا پر، وہ تو اپنی بڑھ کے مار کر چلے گئے، بڑی شخصیت ہے ہمارے مسلم میں، وہ تو گاڑی پر بیٹھے چلے گئے، لوگ آدھی رات کو پیدل اپنے گھروں کو جا رہے تھے، آگے مخالف جو تھا ڈنڈے لے کر کھڑے تھے، جو تقریر سنی تھی وہ ساری نکال دی مار مار کر کے۔ کیا کہیں گے؟ ہر جلسے میں آنے والے کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہوتی، اللہ کرے کوئی ہمیں سمجھ آئے، ہمارا ٹرینڈ بدل جائے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج چاند گرہن کی نماز اسی لیے اکیلے اپنے گھروں میں پڑھیں، گھروں کو جو ہے اس کی حفاظت کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جی کہ صلاۃ کسوف میں عورتیں جو ہیں وہ بھی مردوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سورج جو ہے گرہن ہو جائے تو نماز پڑھو، دعا کرو، حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ اور سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے کسی کی موت اور حیات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بولو، پھر اس کے بعد فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے ہاتھ آگے بنایا تھا، وہ کیا مسئلہ تھا، یا یہ کیا پیچھے ہٹے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ انگور کا گچھا جو ہے وہ میرے سامنے جنت میں سے آ گیا، میں نے کہا اس کو اٹھا لوں، آپ قیامت تک کھاتے رہیں گے۔ پھر میں نے کہا یہ جنت کا میوہ ہے اور اس کو دنیا میں نہیں لائیں گے۔ پھر میں نے جہنم کو دیکھا، میں پیچھے ہٹا، گویا کہ یہ اصل حضور کو دکھایا گیا۔ تصویریں دیکھ کر کوئی گھبراتا نہیں ہے اور نہ اس بات خوش ہوتا ہے کہ مجھے حال میں نکلا ہے۔ صلاۃ کسوف مسجد میں یعنی پڑھی جائے، یہ حدیث وہی ہے، اس سے مختلف جو مسائل ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو حل کر رہے ہیں۔ آگے پھر وہ زندگی اور موت کا مسئلہ آ گیا کہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ کسوف میں اللہ کا ذکر کریں، فرمایا کہ اللہ کا سورج گرہن ہو جائے، فرمایا حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، گھبراہٹ اور تھی کہ یہ قیامت ہی نہ آ گئی ہو، تو مسجد کے اندر آپ تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی بڑی لمبی، اور پھر وہی پہلے والی بات ہو گئی۔ فرمایا کہ جب ایسی کوئی صورت ہے تو سب سے اولا ذکر اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف جلدی کرو۔ آگے پھر دعا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد وہی حدیث پہلے والی قول امام کی خطبۃ الکسوف اما بعد، یہ بھی ثابت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب امام خطبہ پڑھے نماز کسوف ہے تو اس میں اما بعد، ویسے بھی خطبوں میں اما بعد صلاۃ یعنی حمد الصلاۃ کے بعد اما بعد کہا جاتا ہے۔ صلاۃ پھر کسوف پھر قمر، اب یہ قمر کا ذکر ہے، لیکن احادیث جتنی نیچے بیان کی ہے وہ سورج کے بارے میں، ان میں قمر کا ذکر نہیں ہے، شاید عنوان میں مغالطہ لگا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ نماز پڑھی، معاملہ سارا ٹھیک ہو گیا، اور پہلی رکعت کسوف میں لمبی ہونی چاہیے، دوسری اس کے مقابلے میں چھوٹی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھی، سورج 4 رکعت 2 سجدوں میں، اس میں وہی بات جو آپ کو دے چکا ہوں، 4 رکعت سے مراد
4 رکوع لے رہے ہیں، لیکن وہ 4 رکوع نہیں تھے بلکہ وہ 2 رکوع تھے۔ کیونکہ رکعت سے رکوع کی مراد ہوتا ہے، نماز کی مراد ہوتی ہے۔ مجھے نے آپ نے کہاں تک پڑھا، میں تو جا رہا ہوں۔ خشوع میں قرات میں اجازت کرنی چاہیے، اونچی آواز سے قرات کی جائے اور قرات سے فارغ ہو اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد رکوع پہلی رکعت کا پھر کبرا فرقا وزارا فمن قد قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، پھر قرات پڑھے۔ صلاۃ کسوف میں 4 وہی حدیث ہے جو بار بار اس کے جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ یہ کسوف ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد ہے قرآن پاک کے جو سجدے ہیں جن میں ایسی آیات جن کو پڑھنے سے سجدہ صاحب جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔